شوہر بیوی کا حاکم کیوں؟ اللہ نے مردوں کو حاکم کا درجہ کن خصوصیات کی وجہ سے دیا ہے اور حاکم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بنت عبداللہ، دیکھیں حاکم ہونے کا وہی مطلب ہے جو ملک کے سربراہ کا مطلب ہوتا ہے. جیسے ہر ملک کا ایک سربراہ ہوتا ہے تو عوام کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ اس سربراہ کی کو فالو کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کو عزت دے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عوام ساری اس سربراہ کی غلام ہے، غلام نہیں ہوتی. ہاں، جب بھی چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کسی ایک کو امیر بنانا پڑتا ہے کہ جب رائے میں اختلاف ہوگا تو اس کی بات کو مانا جائے گا اور اس امیر کا پھر احترام بھی کیا جاتا ہے. پوری دنیا اسی نظام پہ چل رہی ہے. فوج میں آپ دیکھ لیں، ایک سب سے بڑا سربراہ ہوتا ہے، ایک اس کے ماتحت ہوتے ہیں، ایک اس کے ماتحت ہوتے ہیں، ایک اس کے ماتحت ہوتے ہیں، آتے آتے سب لیفٹیننٹ تک. آرمی میں یہ 17 گریڈ شروع ہوتا ہے یہاں سے. تو دنیا کا ایک نظام ہے کہ سب پیرالل نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں ہوتے. اب یہاں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ وہ صاحب لیفٹیننٹ کیوں ہے اور یہ عام رنگ روٹ کیوں ہے، فوجی کیوں ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ فوجی اس کی اپنے آفیسر کی اطاعت کیوں کر رہا ہے. بھائی دنیا کا نظام چلتا ہی ایسے ہے. تو ایسے ہی گھر بھی جو ہے نا ایک چھوٹی سی سلطنت ہوتی ہے. اس میں بھی اگر کوئی سربراہ نہیں ہوگا، حاکم کا معنی یہاں سربراہ ہے. اچھا، حاکم اس سربراہ کو کہتے ہیں جو ماتحت کے کا خیال بھی کرتا ہو. جیسے ملک میں بدامنی پھیلتی ہے تو سربراہ جو ہے نا ملک کا، جو بھی وزیر اعظم ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. بعض ملکوں میں صدارتی نظام ہے، وہاں سربراہ صدر ہوتا ہے. بعض ملکوں میں یہ جو ہمارے یہاں سسٹم چل رہا ہے اس میں وزیر اعظم جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے ملک کا، اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. تو ملک میں جب بھی کوئی فساد ہوتا ہے، ملک میں قحط کا سما ہوتا ہے تو سربراہ ذمہ دار ہوتا ہے. تو اسی طرح گھر کا سربراہ اللہ نے کسی کو تو بنانا تھا نا. اگر کوئی بھی نہ بنتا تو ذمہ دار کون ہوتا؟ رسپانسبلٹی کس کی ہوتی؟ آپ کہتے ہیں سب کی ہوتی. تو بھئی ایک امیر بہرحال ہوتا ہے. یہ نیچر کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 آدمیوں کو بھی کہیں بھیجتے نا تو ایک کو امیر بناتے ہیں اس کا. تو دوسری بات یہ کہ اس سربراہ کے ذمہ ہوتا ہے ماتحتوں کی ضرورات کا خیال کرے، علاج، معالجہ، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی خوراک، ان کا لباس، ان کی رہائش. تو جو یہ کام کرے گا، جس کے ذمہ یہ کام ہوگا، وہ سربراہ کہلائے گا. تو اب اللہ نے مرد کو کیوں بنایا؟ تو آپ سوچیں اگر اللہ عورت کو بنا دیتا تو آپ سوال کرتی ہیں کہ بھئی عورت کو کیوں بنایا؟ تو کسی کو تو بننا ہی تھا نا. تو مرد کو بنایا اس لیے گیا ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں، کچھ تو قرآن نے بیان کی ہے. 2 حکمتیں قرآن نے بیان کی ہیں، انہی کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. ایک تو یہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. قرآن کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، نگہبان ہیں، امیر ہیں، ذمہ دار ہیں، سربراہ ہیں. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو مرد کو اللہ نے بہت سی چیزوں میں عورت پر فضیلت دی ہے. یہ باتیں عورتیں بھی دل سے مانتی ہیں، زبان سے اگرچہ اعتراف نہیں کرتی. تو مرد کے بازوؤں میں قوت زیادہ ہے، مرد میں برداشت کی قوت زیادہ ہے، مرد کے اندر جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہے. ہمارے ہاں جو لبرل لوگ ہیں وہ نہیں مانتے اس چیز کو، کہتے ہیں نہیں عورت تو ہر میدان میں آگے. میں کہتا ہوں ہر میدان میں آگے تو مشکل میدانوں میں آج بھی دنیا میں غیر مسلم کنٹریز بھی مرد کو آگے کیوں رکھتے ہیں؟ امریکہ کی آرمی میں آپ دیکھیں جو فرنٹ لائن پہ لڑنے والے لوگ ہیں وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں؟ سارے مرد ہیں وہ. تو کیونکہ لڑنے کے لیے دل گردہ چاہیے. تو امریکہ کو بھی پتہ ہے، لندن کو بھی پتہ ہے، جرمنی کو بھی پتہ ہے، یہ کتنے ہی دعوے کرتے رہیں کہ عورت اور مرد ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جہاں مشکل مقام آئے گا یہ مردوں کو بھیجتے ہیں. اور آج بھی پوری دنیا میں ایسا ہی. پارلیمنٹ میں دیکھ لیں، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جس کی پارلیمنٹ میں خواتین زیادہ ہوں. ہر پارلیمنٹ میں مرد زیادہ ہوتے ہیں، خواتین بہت کم ہوتی ہیں. تو یہ یعنی ایک حقیقت، یعنی ایک ایسی گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی ایک حقیقت ہے جو مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. اس کے خلاف کبھی کبھی کہیں ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کی نیچر کی رعایت کی ہے کہ اگر عورت کو سربراہ بنا دیا جائے گا نا، مرد اس کو تسلیم نہیں کرے گا. دیکھیں آپ کبھی بھی دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. آرمی میں کمیشن آفیسر جن کو بھرتی کیا جاتا ہے نا، ان کی ہائٹ دیکھی جاتی ہے، ان کی پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی آفیسر دیکھنے میں بھی آفیسر لگتا ہو، کیونکہ پھر ماتحت اس کی اطاعت کرتے ہیں. اب جو ماتحت ہے وہ جناب 6 فٹ کا ہو، بہت ذہین ہو، بہت مینٹل لیول بہت اونچا ہو، اور آفیسر وہ جناب کوئی بہت ہی چھوٹے سے قد کا، بہت ہی پدا سا.
تو وہ اوپر والا اس کی یہ جو اتنا پرسنالٹی والا وہ اس کی اطاعت کیسے کرے گا؟ تو اس کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کے پاس نالج زیادہ ہوتی ہے. تو اسی طرح مرد کو جو اللہ نے صلاحیت دے دی ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ طاقت اور پاور اس میں زیادہ ہے. تو اگر اس کو ہم عورت کا ماتحت بنا دیں گے نا، تو یہ اس مرد کی نیچر اس کو قبول نہیں کرے گی، تو وہ گھروں میں لڑائیاں فسادات ہوں گی. وہ بائی نیچر اس طرح ہو نہیں سکتا. ایسے ہی ہے جیسے جنگل میں شیر کو بادشاہ بنانے کے بجائے آپ کسی اور جانور کو بادشاہ بنا دیں آپ، تو یہ نیچر کے خلاف ہو جائے گا. تو اس لیے پہلی بات اللہ نے یہ حکمت بیان کی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ہر ایک کو ایک جیسا نہیں بناتے، بعض کو بعض پر اللہ بعض لحاظ سے فضیلت دیتے ہیں. تو مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے، وہ حاکم بننے کا اہل ہے. دوسری بات اللہ نے بیان کی، وہ بما انفقوا من اموالہم، خرچ کرنے کی ساری ذمہ داری مردوں کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے. تو جس کے ذمے خرچ کرنا ہوتا ہے، اگر اسے ماتحت بنا دیا جائے تو وہ خرچ نہیں کرے گا. وہ انسان اپنے ماتحتوں پر تو خرچ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں ان پہ خرچ کروں گا تو یہ میری اطاعت بھی کریں گے. جب مرد کو پتہ ہوگا میں بیوی کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، گیس بجلی کا بل دوں گا، اس کے بچوں کے اسکول کی فیسیں دوں گا، لیکن یہ میری ایک نہیں مانے گی، تو وہ خرچ کرنا چھوڑ دے گا. تو اس سے بھی گھر تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے. تو اس لیے اللہ نے دو وجہ سے فضیلت دی، ایک تو یہ نیچر اس کی بنائی ہے، دوسری اللہ تعالیٰ نے اس پہ ساری مالی ذمہ داریاں مردوں کے کندھوں پہ ڈالی. اور ہم تو دیکھتے تھے اپنے گھروں میں، اور ماضی میں تو ایسا ہی ہوتا تھا، اب بھی اکثر گھروں میں مسلمانوں کے ہو رہا ہے، ایک ایک آدمی 20 افراد کو کھلا رہا ہوتا ہے اور کیسے وہ مال لٹا رہا ہوتا ہے اپنا. تو خواتین کی بہرحال یہ ذمہ داری ہے. آج ہماری جو لبرل خواتین ہیں وہ بالکل مردوں کے برابر آ کے کھڑی ہو گئی ہیں، جس سے ان کا اپنا گھر تباہ ہو رہا ہے اور نقصان ہو رہا ہے. تو عورت کو چاہیے اپنے شوہر کی ماتحت بنے اور اس میں فخر محسوس کرے. وہ بتائے میں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہوں، یہ فخر کرے. یہ نہیں کہ میں اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہوں، میں تو نہیں اس کو لفٹ کراتی. تو صرف محبت نہیں کرنی ہے عورت نے اپنے شوہر سے، عورت نے اپنے شوہر کو سربراہ کا درجہ بھی دینا ہے. ہمارے ہاں محبت کے معاملات تو چلتے ہیں کہ عشق کے دعوے اور محبت کے دعوے، لیکن وہ بالکل اس کے پیرالل آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ گوروں کا، غیر مسلموں کا سسٹم ہے، اور ان کا حال دیکھو بیچاروں کا ہوا کیا ہے. تو اسلام یہی سکھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. اگر میں کسی کو حکم دیتا نا سجدہ کرو اللہ کے علاوہ، تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. ہاں حکم نہیں دیا اس لیے کہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے. تو بہت بڑا حق ہے. آج ہمارے ہاں جو لبرلزم پھیل رہا ہے اس میں خواتین مردوں کی ماننا چھوڑ دی ہے. انہوں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہیں. ٹھیک ہے، سب خواتین نہیں، جو اس وقت میرا کلپ سن رہی ہیں ان کے علاوہ خواتین ایسا کرتی ہیں، لیکن بہرحال یہ چیز ہمارے معاشرے میں تباہی اور بگاڑ کا ذریعہ بن رہی ہے. کیا گھر جمائی بیوی کا حکم ہوگا؟ یہ کیا ہے بھائی؟ اگر کوئی گھر جمائی ہو، یہ جمائی کیا ہوتا ہے بھائی؟ اور ساری چیزیں بیوی اور اس کے ماں باپ کی استعمال کرتا ہو، جمائی داماد کو بولتے ہیں میرے خیال میں، گھر میں رہنے والا داماد، گھر جمائی. اچھا، اگر کوئی گھر جمائی ہو اور ساری چیزیں بیوی اور اس کے ماں باپ کی استعمال کرتا ہو تو کیا وہ بھی بیوی کا حاکم شمار ہوگا؟ وہ تو میرے بھائی، مجھے وہ معین اختر کی گالیاں یاد آ رہی تھیں، لیکن میں نے کہا مناسب نہیں ہے، دینی پروگرام ہے. دیکھیں، اگر کوئی گھر جمائی ہے اور ساری چیزیں بیگم کی اور اس کے ماں باپ کی استعمال کرتا ہے تو اس پہ حاکمیت کے وہ نہیں ہوتے، اس کو تمیز سے سمجھائیں. ایک اسی طرح کے داماد کی رپورٹ آئی ہے مجھے، جو گھر آ کے سسرال میں پڑ گئے تھے. صبح گھومتے پھرتے آتے، شام کو کھانا بھی وہیں کھاتے سسرال میں. چلو 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 4-6 مہینے ہو گئے، تو وہ اس کے سسر صاحب میرے پاس آئے. میں نے کہا کان سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال دو. تو انہوں نے کہا وہ طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے. تو میں نے کہا کیا کرنا ہے ایسے داماد کو پالنے کے لیے؟ بیٹی دی جاتی ہے کہ شوہر اس کو پالے گا، اس کا شوہر یعنی داماد پالے گا، نہ یہ کہ آپ دامادوں کو پالیں. تو نارمل تو یہ غلط ہے. ہاں اگر کوئی داماد بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے، جاب تلاش کر رہا ہے، بعض دفعہ حالات آ جاتے ہیں انسان کے اوپر، وہ اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کر رہا، وہ بزنس کی کوشش کر رہا ہے لیکن رزق کے دروازے نہیں کھل رہے، پھر اگر سسر صاحب اپنے داماد کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، صلہ رحمی کا تقاضا ہے. اور سسر صاحب ہنسی خوشی اس کو گھر داماد بنا لیتے ہیں، تو یعنی گھر داماد بنا لیں گے، گھر میں رکھ لیتے ہیں اس کو کہ چل بھائی جب تک تیرے پاس گھر نہیں ہے تو یہاں رہے. تو اگر یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. پھر بہرحال پھر بیوی پر لازم ہوگا کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر حاکم ہی رہے گا اس کا. یہ اس داماد کی بات ہوئی جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو. بعض دفعہ حالات ہو جاتے ہیں. اس طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی بہت مالدار ہوتی ہے
تو وہ باپ اس کا شادی کر دیتا ہے غریب داماد سے. داماد غریب ہوتا ہے لیکن نیک آدمی ہوتا ہے, تو لڑکی کا باپ کہتا ہے چلو یار نیک ہے, اس بیس پہ کر دی, تو پھر وہ داماد کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا داماد اگر لالچی نہیں ہے, سسرال کی پیسے پہ نظر نہیں رکھی ہوئی, تو پھر یہ تو صلہ رحمی ہے نا, رشتہ داری جوڑنے میں داماد بھی داخل ہے اور بھائی بہن بھی داخل ہیں. تو جو بھی اپنے رشتہ داروں میں غریب ہو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. داماد کے ساتھ بھی اس بیس پہ تعاون کر سکتے ہیں, بلکہ یہ تو اپنی بیٹی کے ساتھ ہی ایک قسم کا تعاون کہلائے گا. تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ اگلا کی حیثیت ہے کیا, لالچی ہے یا نہیں. اگر لالچی آدمی ہے, اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, سسرال کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے, تو پھر عورت پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے.